گلگت میں اس وقت انتخابات کے حوالے سے بڑی ہلچل ہے، شور شرابہ ہے، جوڑ توڑ ہے۔ یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، بلاول زرداری بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ان کی جماعتوں کے مختلف وزراء پہنچے ہوئے تھے۔ یعنی ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ گلگت بلتستان یعنی جی بی کو اپنے مفاد میں لے لے اور اپنے کنٹرول میں لے لے۔ ووٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ بڑی مقدار میں بیچے خریدے جاتے ہیں، بڑی بڑی آفریں لگتی ہیں، یا ووٹ خاندانی رشتے کی وجہ سے کسی کو بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، یہ فلاں کا تعلق دار ہے۔ لیکن سب سے بڑی پاور جو ہے نا وہ پیسوں کی ہے، فلوس اور منی کی ہے۔ اس حوالے سے شرعی حکم سنیں اور اللہ کرے کہ اس پر آپ عمل کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان تؤدوا الامانات الى اہلها وان تؤدوا الامانات الى اہلها، امانتیں اس کے اہل کو سونپو، جو اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے اس کو سونپو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو آدمی کسی کی کسی اچھائی میں شفاعت کرتا ہے، اس آدمی کے سارے کاموں میں، معاملات میں اس کا حصہ ہے، اور جو کسی برائی میں کسی کی شفاعت کرتا ہے، ساری برائیوں میں اس کا حصہ اس کو ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے حلقے میں جتنے لوگ کھڑے ہیں، ان میں کوئی عالم دین ہے، کوئی نیک اور صالح آدمی ہے، اللہ والا ہے، خدا ترس آدمی ہے، تو بلا جھجک اس کو ووٹ دیں، کیونکہ ایک ایک حلقے سے کئی کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں گلگت بلتستان میں بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ اپنی پارٹیوں کی وجہ سے ایسے دیندار آدمی کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، مولانا کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اچھے سلجھے ہوئے آدمی کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک شرابی، کبابی، زانی، چور اور جتنے بھی اس طرح کے اوصاف ہیں، ایسے آدمی کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہماری قوم کا ہے، ہماری برادری کا ہے۔ تو آپ لوگوں سے سوال یہ ہے، دیکھیں ووٹ ایک امانت ہے، اللہ کا حکم تمہیں سنایا کہ امانت اس کے اہل کو ادا کرو۔ اب جو ان میں زیادہ خدمت خلق سے سرشار ہے، جو خدمت خلق کر سکتا ہے، اور جو خدا ترس سے، جس کو اللہ کے حقوق کا علم ہے، وہ مستحق ہے۔ جس بیچارے کو اپنے 5-6 فٹ جسم کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنے کی توفیق نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ انتخابی جلوس میں، انتخابی مظاہروں میں ڈانس اور گانے، اور اچھی اچھی بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، وہ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک سابقہ پارٹی کی تو نشانی ہی ڈانس تھی، اس کا جو وزیر جو بڑا کہیں جاتا ہے وہاں ڈانس اور گانے اور وہ شروع ہو جاتے تھے۔ اللہ کے لیے یار، یہ ووٹ ہے، آپ کا نمائندہ آپ کے ووٹ سے اگر جیت گیا، کل کو اگر وہ جتنے کام کرتا ہے ان سب میں آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے حصہ ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ فوت ہو گئے تو قبر میں آپ کو حصہ ملے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ اور اگر آپ نے کسی غلط کار آدمی کو ووٹ دیا، یہ میری جماعت کا ہے، یہ میرے گاؤں کا ہے، میرے قوم کا ہے، اور آدمی غلط کار ہے، آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے، عموماً یہ بات بالکل پکی ہے کہ یہ جو نمائندے ہیں یہ ابھی تو نظر آتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، خیر خبریں پوچھتے ہیں، اس کے بعد اگلے 5 سال تک یہ بالکل آپ کو ملیں گے بھی نہیں۔ آپ اپنے کام سے جائیں گے، دفتروں کے چکر کاٹ کاٹ کے آپ کی جوتیاں گھس جائیں گی، لیکن یہ آپ کو ملیں گے نہیں۔ اس وقت اپنے ضمیر کا جو فیصلہ ہے نا، وہ صحیح آدمی کو دو، کسی عالم دین کو دو،
اور یہ یاد رکھو کہ علماء جو ہیں آپ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالیں، آپ کے حقوق غصب نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا حق آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ علماء کو چھوڑ کر آپ نے غلط کار آدمی کو دیا، وہ کل کو جتنی چوریاں کرے گا، جتنا کرپشن کرے گا، جتنے زنا کرے گا، جتنی شرابیں پیے گا، جتنے غلط کام کرے گا، آپ کو مفت میں بیٹھے بیٹھے گھر میں حصہ ملے گا، اور اگر آپ قبر میں جائیں گے قبر میں حصہ ملے گا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت سنائی ہے۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات گلگت بلتستان والے، جی بی والے، ووٹ کو ضائع نہ کریں، ووٹ کو پیسوں کے عوض نہ بیچیں، یہ بیچنے اور خریدنے کی چیز نہیں ہے۔ ووٹ اس نیک آدمی کو دیں اپنے حلقے میں، جتنے بھی لوگ ہیں اس میں سے جو سب سے اچھا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، خدا ترس ہے، اس کا حق ہے، اس کو دیں، تاکہ وہ کل کو آپ کے ووٹ کے ذریعے آ کر خرابیاں نہ کرے، بلکہ وہ اچھے اور نیک کام کرے، اور اس میں آپ کا بھی حصہ۔ مفتی شفیع الرحمان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔